اللہ رب العزت اپنی پاک کتاب میں فرماتے ہیں یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں آدھے ادھورے اسلام میں داخل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کی کچھ باتوں کو تو مانتے ہیں اور کچھ باتوں کو نہیں مانتے۔ رمضان کے اندر ہمارا روپ الگ ہوتا ہے اور رمضان کے بعد ہمارا روپ بالکل الگ ہوتا ہے۔ صرف جمعے کے دن تو ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور باقی 6 دن جو ہے ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے۔ جب مسجد میں ہوتے ہیں جب تو اطاعت کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی مسجد میں کھڑا ہے جھوٹ مت بولیو۔ آپ ذرا سوچئے کیا مسجد کے باہر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ جب ہم رمضان کے مہینے میں ہو کر گزرتے ہیں تو بڑے ہم دیندار نظر آتے ہیں اور نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جاتا ہے ساری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں پھر سے۔ اس کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہمیں صرف رمضان کے مہینے کرنی ہے، یا صرف جمعے کے دن ہمیں کرنی ہے، یا پھر مسجد کے اندر کرنی ہے۔ ہمارے جو کاروبار ہوں گے اس میں ہم سمجھیں گے کہ نہیں، اس میں ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ آج کل تو بنا جھوٹ کے کاروبار ہوتے نہیں ہیں، آج کل بنا سود کے منافع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے 2 روپ ہو چکے ہیں، ایک مسجد کے اندر ہم بالکل دیندار نظر آتے ہیں اور مسجد کے باہر ہمارا الگ ہی روپ ہوتا ہے۔ مسجد میں تو ہم بہت تہجد گزار بھی ہوتے ہیں اور اس میں تو چاشت کی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اشراق کی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور خوب لمبی لمبی تسبیح ہم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ہمارے اچھے لباس نظر آ رہے ہیں۔ لیکن مسجد کے باہر جب ہم تجارت میں جائیں گے وہاں پر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں پر ہم جو ہے بے ایمانی کر رہے ہیں، وہاں پر دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ سب کے سامنے ہم بڑے نیک نظر آتے ہیں، اکیلے میں ہمارا کچھ اور ہی روپ ہوتا ہے۔ ایک ماں باپ کے سامنے ہم بڑے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری دینداری غائب ہو جاتی ہے۔ مسجد کے اندر ہم بڑے دیندار نظر آ رہے ہیں، لیکن کاروبار میں اور شادی بیاہ میں وہاں پر ہماری دینداری ساری غائب ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے 2 روح ہیں، 2 چہرے والے ہم لوگ۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار جو ہوگا وہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا وہ تو بیکار ہے، اس سے کاروبار نہیں ہو سکتا۔ تو کہاں ایمان ہمارا اللہ کی تعلیمات پر، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شادی بیاہ کا طریقہ ہماری برادری بتا رہی ہے، ہمارا سماج جو بتا رہا ہے، ہمارے سرپنچ جو بتا رہے ہیں، وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو پرانا ہے، وہ بیکار ہے، اس پر عمل نہیں کرتے ہم۔ تو کہاں ایمان ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اور جو یہ کام کریں گے یقیناً وہ بہت خسارے والے لوگ ہوں گے، اور ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے اور آخرت میں انہیں سخت اور بڑا عذاب دیا جائے۔ یقیناً یہ بہت گہری آیت ہے قرآن کریم کی۔ اس میں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم کتاب کے کچھ حصے پر تو عمل کرو گے اور کچھ حصے کو چھوڑ دو گے، یعنی قرآن کریم کی کچھ باتوں کو تو مانو گے اور کچھ باتوں کو چھوڑ دو گے۔ یہی کام بنی اسرائیل نے بھی کیا تھا، اور وہ کتاب کی بعض چیزوں کو تو مانتے تھے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہی حال آج ہمارا بھی ہے۔ ہم اسلام کی کچھ چیزوں کو تو مان لیتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو آسان چیز ہیں ان کو تو ہم مان لیتے ہیں، اور جو مشکل چیز ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سپوز کیجئے آپ بازار گئے اور آپ نے ایک بسکٹ کا پیکٹ خریدا، آپ نے پیسے دیے دکاندار کو اور دکاندار سے کہا کہ مجھے ایک بسکٹ کا پیکٹ دے دیے۔ دکاندار نے جب آپ کو بسکٹ کا پیکٹ دیا تو اس میں سے آدھا کھلا ہوا تھا اور آدھے بسکٹ غائب تھے۔ تو کیا آپ ایسے بسکٹ کو لے لیں گے؟ بالکل نہیں لیں گے، کیونکہ آپ نے پیسہ پورا دیا ہے تو آپ کو سامان بھی پورا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کے لیے تمام نعمتیں یہاں پر اس دنیا کے اندر دی ہیں، ہر طرح کی فیسلٹیز آپ کے لیے پرووائڈ کی ہے، آپ کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، آپ کے لیے پہاڑ بنائے ہیں، آپ کے لیے جھرنے بنائے ہیں، آپ کے لیے ندیاں بنائی ہیں، آپ کے لیے طرح طرح کے پھل بنائے جن کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں، آپ کے لیے زمین سے جو ہے طرح طرح کے پودے اگتے ہیں، اس میں طرح طرح کی سبزیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں جس میں الگ الگ طرح کے ذائقے ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اسے بس بدلے میں ایمان پورا چاہیے، اسے بدلے میں آپ کا دین پورا چاہیے۔ یہی بات جو ہے قرآن کریم میں فرمائی ہے کہ یا ایھا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی تمہاری دکان بھی اسلام کے مطابق ہوں، تمہارے مکان بھی اسلام کے مطابق ہوں، تمہاری زبان بھی اسلام کے مطابق ہو، تمہاری آنکھیں بھی اسلام کے مطابق ہوں، تمہارا لباس بھی اسلام کے مطابق ہو، اور تمہاری شادی بیاہ بھی اسلام کے مطابق ہوں، تمہارے کاروبار بھی اسلام کے مطابق ہوں، تمہارے بازار بھی اسلام کے مطابق ہوں، تمہاری راجنیتی بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ تک دین پہنچایا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کچھ حصے پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں، وہ تو عمل کرنے لائق ہے، لیکن باقی حصہ عمل کرنے کے لائق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم بتایا کہ کس طرح سے راجنیتی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تجارت کر کے بتایا ہے کہ بزنس کس طرح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شادی بیاہ کر کے دکھائی ہے کہ کس طرح سے شادی بیاہ ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں سیلیبریٹ کر کے دکھائی ہیں کہ کس طرح خوشیاں سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ
کس طرح سے منانا چاہیے، شوق کس طرح سے منانا چاہیے، اس کو بھی کر کے دکھایا ہے۔ ہر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کر کے دکھایا ہے پریکٹیکلی۔ یہ ساری چیزیں پریکٹیکلی ہیں، صرف پڑھنے کے لیے اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے لیے نہیں ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم قرآن کی بعض چیزوں پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے اور آخرت میں تمہیں بڑا عذاب دیا جائے۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھیے کہ اس وقت مسلمان ذلیل کیوں ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کی کچھ باتوں کو تو مانتے ہیں اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا ٹی وی کھول کر دیکھیے، سارے نیوز چینل پر کس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اخبار پڑھ کر دیکھیے کس کو جو ہے سب سے زیادہ بدنام کیا جا رہا ہے، کس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اور عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے وہ کام کیے ہیں۔ مسلمانوں نے آدھا ادھورا دین جو ہے فالو کرنا شروع کیا ہے، آدھا ادھورا دین چھوڑ دیا۔ مسلم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام کے بس تھوڑے سے حصے پر عمل کر لیں گے اور یہاں پر ہمیں عزت ملنی شروع ہو جائے گی اور ترقی ملنی شروع ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، آپ کو عزت کبھی نہیں مل سکتی اور قیامت تک کبھی نہیں ملے گی۔ آپ ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے اور قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے جب تک پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنا نہ شروع کر دیں، جب تک آپ کے کاروبار بھی اسلام کے مطابق نہ ہو جائیں، آپ کے بیوی بچے اسلام کے مطابق نہ ہو جائیں، جب تک آپ کے روزگار، آپ کے بازار اسلام کے مطابق نہ ہو جائیں، جب تک آپ کی راجنیتی اسلام کے مطابق نہ ہو جائے اور جب تک آپ کی کورٹ کچہریاں اسلام کے مطابق نہ ہو جائے، خدا کی قسم آپ ذلیل ہوتے رہیں گے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔